جادو ہر ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو. ہر ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو. بعض لوگ جادو کرتے ہیں تو کچھ ایسے کلمات بولتے ہیں جس سے شیاطین خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جس سے جنات خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور جنات اور شیاطین خوش ہو کر پھر اس کا کام کرنے لگ جاتے ہیں. اور یہ انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں نے جنات کو اور شیاطین کو قابو کر لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جنات اور شیاطین نے اس کو قابو کر لیا ہوتا ہے جب یہ اللہ کی نافرمانی پر لگا دیا، جبھی اللہ کی نافرمانی پر لگا دیا. اسی طرح بعض جو شوقتے باز ہوتے ہیں، میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ کسی نے ہمیں بتایا کہ اس نے جادو کیا ہوا ہے اور جا کر بولا ادھر سے کھودو، تو میں نے کھودنا شروع کیا، ادھر سے تعویذ نکلے، بولا تعویذ کھولو، تعویذ کھولا تو اس میں نام لکھا ہوا تھا جس نے مجھ پر جادو کیا تھا. یہ تعویذ کہاں سے آ گیا؟ کسی نے یوں ہاتھ پھیلایا یوں کر کے تو تعویذ اس کے ہاتھ میں، اس نے بولا کھولا تو تعویذ میں اس کا نام. یہ کیسے ہو گیا؟ ارے یہ شوقتے بازی ہوتی، یہ تیرے تصور کے اوپر، تیرے خیال کے اوپر جادو کرنا ہوتا ہے، مسمرزم جس کو کہتے ہیں. بعض اوقات آنکھوں کا دھوکہ بھی ہوتا ہے، وہ آنکھوں کے دھوکوں کے اندر بھی مبتلا کر دیتے ہیں. تو بھئی اس طریقے کوئی کسی قسم کے شعبدے بازی میں آنے کی ضرورت نہیں. یہ سارے شعبدے باز ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی ذرہ برابر کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہوتا، اور کوئی ان کے پاس ہنر بھی نہیں ہوتا اور نہ فن ہوتا ہے. یہ اس شعبدے بازی کے ذریعے سے لوگوں کی جیبوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، بس لوگوں سے ان کے مال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی عزتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اسی شعبدے بازی کے ذریعے سے یہ گھروں کے اندر لڑائیاں کرواتے ہیں، آپس میں لڑائیاں کرواتے ہیں. تیری بہن نے کر دیا، تیرے بھائی نے کر دیا، تیرے بہنوں نے کر دیا، تیرے جیٹ نے کر دیا، تیری نند نے کر دیا، یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں آپس میں لڑائیاں ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ایک نند اپنی بھابھی کو خراب سمجھ رہی ہے صرف اس عامل کی وجہ سے، اور ایک بھابھی اپنے نند کو خراب سمجھ رہی ہے صرف اس عامل کی وجہ سے. تو یہ آپس میں لڑائیاں کرواتے ہیں، آپس میں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی دور کے اندر جو فرعون تھا، اس کے جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا؟ سحروا اعین الناس، کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا. انہوں نے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، تمہارے خیال کے اندر آ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں آپ کے خیال میں آ رہا تھا یہ کہ وہ رسیاں چل رہی ہیں، لیکن وہ رسیاں چل رہی نہیں تھی، وہ اپنی جگہ بدستور برقرار تھی، لیکن انہوں نے سوچ کو قابو کیا تھا. رسیاں تھوڑی چل رہی تھی، ہم سمجھے کہ رسیاں چل رہی تھی ازدے کی طرح، رسیاں ازدے کی طرح نہیں چل رہی تھی، بلکہ آپ کی سوچ ازدے کی طرح چل رہی تھی. جیسا وہ دکھانا چاہتے تھے، جیسا وہ سچوانا چاہتے تھے، ویسا آپ سوچ رہے تھے اور ویسا آپ دیکھ رہے تھے. یہ شعبدے باز کرتے ہیں. اچھا، بعض لوگ اسی کو، جادو کو اور کرامت کو ملا دیتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے، اور وہ جادوگروں کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں، اکرام کرنے لگ جاتے ہیں، ان کی عظمت ان کے دل کے اندر آ جاتی ہے. اس وجہ سے آ جاتی ہے کہ بھئی یہ تو اللہ کا ولی ہو گیا، اور اب وہ بھنگ پیے یا چرس پیے، بس تھوڑی سی کرامتیں دکھا دیں، کرامتیں نہیں شعبدے بازی دکھا دیں، نعوذ باللہ من ذالک. ارے بھائی ملنگ بابا ہے یار، مستانہ ہے، بھنگ پی رہا ہے تو کیا ہوا؟
ایسے ہی ملنگ جو ہوتے ہیں یہی تو مجذوب ہوتے ہیں. مجذوب کی ڈیفینیشن بھی نہیں معلوم ہے, انہی کو مجذوب سمجھ لی, اور اس نے نکالا یوں کر کے, یہ لے جا تیری دکان چلے گی, اور اس نے 2-3 سٹے لگوائے, چل بھائی بابا بڑے پہنچے ہوئے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, یہ جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے, تو ان کو کیا سمجھا بھائی, کوئی بات کرے گا, ارے بھائی اس نے تو میرے سامنے آنکھوں کے سامنے کیا, ارے وہ جادو تھا جو تیری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا, وہ شوکت بازی تھی, وہ کرامت نہیں تھی. دیکھو شوکت بازی, جادو اور کرامت میں فرق ہوتا ہے. کرامت براہ راست اللہ کا امر ہوتا ہے, یاد رکھنا, اور جادو اسباب طبیعہ کے ماتحت چل رہا ہوتا ہے. کرامت براہ راست اللہ کا امر ہوتا ہے, اور جادو اسباب طبیعہ کے ماتحت چل رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر جی بتا رہا ہوں, مثال کے طور پر جیسے کہ کسی انفیکشن کی وجہ سے بخار کا ہو جانا, کسی کی وجہ سے سر کا درد ہو جانا, یہ اسباب طبیعہ ہے نا, لیکن اس کا جو سبب ہے وہ ظاہر ہوتا ہے, اس کا سبب ظاہر ہوتا ہے. جیسے کہ کسی گوشت کو آگ کے اندر بھون دینا, یہ اسباب طبیعہ ہے, اس کا سبب ظاہر ہے نا, بھئی گوشت آگ کے اندر بھونا گیا, یہ سبب ظاہر ہے. لیکن جادو کا سبب مخفی ہوتا ہے, بس فرق یہ ہوتا ہے. اس لیے اس کو بھی خرق عادت سمجھ لیا گیا, حالانکہ یہ خرق عادت عمل نہیں ہوتا, یہ خرق عادت عمل نہیں ہوتا. اس لیے یہ اسباب طبیعہ کے ماتحت چل رہا ہوتا ہے, اور اس کا سبب مخفی ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی بیٹھ جاتی ہے کہ یہ خرق عادت عمل کوئی ہو گیا اور یہ کرامت ہے. ایسا نہیں. جادو صادر کس لوگوں سے ہوتا ہے؟ ہمیشہ ناپاک, گندے لوگ, دل کے پلید لوگ, کینہ بغض رکھنے والے, عداوت رکھنے والے, لوگوں کے اندر عداوت ڈالنے والے, دشمنیاں پیدا کرنے والے, لوگوں کی محبتیں ختم کرنے والے, ان کے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کرنے والے. اللہ قرآن شریف کے اندر فرما رہا ہے, هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین, کیا میں تمہیں خبر دوں کہ شیاطین اترتے کس پر ہیں؟ تنزل علی کل افاک نسیم, کس پر اتر رہے ہیں؟ جو بہتان باندھنے والے ہیں نا کھلم کھلا, ان پر شیاطین اترتے ہیں, ان کے قلب کے اوپر اترتے ہیں. اور جب ان کے اوپر اترتے ہیں تو پھر ان سے وہ کام کرواتے ہیں کہ بس جو اللہ تعالیٰ کے ذات کا حکم نہیں ہوتا, اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے, حرام کام ہی کروا رہے ہوتے ہیں ان سے. اس لیے جادو کو سمجھنا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. اور کرامت صادر ہوتی ہیں ہمیشہ ان لوگوں کے اوپر, ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ صادر کرواتے ہیں جو تقوی کے اندر ہوتے ہیں, تقوی والے ہوتے ہیں, متقی ہوتے ہیں, جن کے دل صاف ہوتا ہے, جن کے دل کے اندر کینہ نہیں ہوتا, جن کے دل کے اندر بغض نہیں ہوتا, جن کے دل کے اندر عداوت نہیں ہوتی, جن کے دل کے اندر حسد نہیں ہوتا, جن کے دل کے اندر تکبر نہیں ہوتا, جن کے دل کے اندر غصہ نہیں ہوتا, بخل نہیں ہوتا, جن کے دل ساری چیزوں سے حب جاہ, حب مال سے پاک ہوتے ہیں, ان سے کرامت صادر کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ براہ راست کرامت کا ظہور فرماتے ہیں. تو یہ سمجھ لینا, یہ ہند کے طور پر آپ دیکھ لو کہ کوئی شخص اگر ایسا ہے علاج کرنے والا جو آپس میں لڑائیاں کروا رہا ہے, وہ سمجھو جادو کر رہا ہے. کوئی شخص ایسا ہے
اگر وہ گھر والوں سے محبت ختم کرنا چاہتا ہے تو سمجھ لو جادو کر رہا ہے. بھائی بھائی کے اندر لڑانا چاہتا ہے، وہ بہن بہن کے اندر لڑائی پیدا کرنا چاہتا ہے، سمجھ لو جادو کر رہا ہے. وہ جادو کر ہے پکا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں کر رہا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑنے کا کام کیا تھا نا، جوڑ پیدا کرنے کا کام کیا تھا. تو جوڑے گا کون؟ جو متقی ہوگا. اور وہ اگر کوئی کام کر رہا ہے سمجھ لو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کے اوپر فیصلے فرما دیں گے. اگر زبان سے جملے نکلیں گے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا. اللہ اس کی زبان کی وجہ سے پورا کرے، اس کی لاج رکھتے ہیں پھر جملوں کی.